وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انفال آیت نمبر 29 حصہ دوم، درس نمبر 758۔ آج کا موضوع دنیا میں خوشحال بننے کا راز کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ انفال آیت نمبر 29۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہاری بدحالیاں دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اکرام، گزشتہ سبق بھی اسی بارے میں تھا، اور اس آیت میں بہت اہم مضمون ہے اور بنیادی مضمون ہے، اور اس میں خوشخبری ہے کہ اگر اے ایمان والو، اگر تم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کر لو، تمہارے لیے میں ایک نور مقرر کر دوں گا۔ اس کا میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ پہ ہم بات کر رہے تھے کہ تمہارے بدحالیاں جو ہے تم سے ہٹا دے گا۔ دیکھیں، اس کی بھی میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، اور قرآنی سے میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، تمہاری حالت اللہ تعالیٰ درست کر دے گا۔ تو انسان، آپ کو پتہ ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے ایمان قبول کرنے سے پہلے، جب تک اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں آتی تو یہ پریشان حال رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا کم انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو سکون اور خوشحالی سے بدل دے۔ یقیناً ہم سب لوگ خوشحالی چاہتے ہیں، لیکن افسوس ہے اس بات پہ کہ ہم خوشحالی مادے میں تلاش کرتے ہیں، اور حالانکہ مادے میں خوشحالی نہیں ہے۔ مادہ جو ہے وہ سراسر پریشانی ہے، اور بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو تو دل کو تو اس کے دل بے چین ہوتا ہے۔
اور اسے سکون نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ یقین کر لیتا ہے کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے اور میں نے اللہ ہی کو چنا ہے بطور مقصود حیات، اور پھر وہ عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے اور اس راستے پر چل پڑتا ہے جو اللہ کا راستہ ہے، جو کہ قرآن ہے، جو کہ دین اسلام ہے، جو کہ نبی کا طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون بخش دیتا ہے اور اس کی بدحالیاں جو ہیں وہ دور کر دیتا ہے۔ دیکھیں اس میں بدحالیاں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ پہلے آپ فضول خرچ ہوتے تھے، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اب آپ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور دین اسلام کے پیروکار ہیں، اور دین اسلام میں یہ تمام یعنی ہدایات موجود ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ مومنوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو یہ اسراف نہیں کرتے اور بخل نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور یہ اس کے درمیان جو ہے ان کی جو یعنی اپنے حساب کے مطابق خرچ کرتے ہیں، ضروریات کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے یعنی اپنے وسائل کے حساب سے خرچ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخراجات میں میانہ روی نصف معیشت ہے۔ تو اب تو آپ مومن ہو گئے ہیں۔ انسان جب ایمان لے آتا ہے اور دین اسلام کا پیروکار ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ قرآن اور سنت رسول سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اور پھر یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ شروع کرتا ہے وہ کبھی بدحال نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں یعنی مختصر طور پہ آپ کو اگر کہوں کہ یکفر عنکم سیئاتکم، آپ کی زندگی ایک درمیانی میانہ روی آپ اختیار کر لیں گے۔ دنیا کی زندگی پر آپ کا بھروسہ نہیں ہوگا، حقیقت میں آپ کی نظر میں آخرت کی زندگی ہوگی، آپ آخرت کے لیے کام کریں گے، تو اس سے آپ کو دوہرے فائدے ہوں۔ ایک تو آپ کی حرص ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ باب ہے، اگر یہ میں شروع کروں نا تو یہ پھر سارا وقت پھر اسی میں لگا رہوں گا، لیکن آپ اشارات کو سمجھ لیں۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے دیے، انسان کبھی بھی اللہ کے یعنی جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا یہ مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ یہ حرص اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان جتنا بھی مالدار ہو جائے، یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا یا نہیں ہوگا کہ جتنا بھی یہ مالدار ہوتا جائے اس کی حرص جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک کارخانہ یہاں کھلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ایک کارخانے سے دوسرا کارخانہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر ایک گروپ آف کمپنیز بن جاتی ہے۔ پھر اخبار میں خبر آتی ہے کہ فلانا گروپ آف کمپنیز کے مالک اور ڈائریکٹر جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں اور فلانی جگہ ان کا جنازہ ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انسان جو ہے ملک کے راہی عدم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری ہماری پریشانیاں جو ہیں، یہ سیئاتکم پہ میں بات کروں، ہماری ساری بدحالیاں اور ساری پریشانی کی وجہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اللہ سے دوری کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم عام طور پہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دوری یہ ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ نہیں ہے۔ تو جب انسان اللہ ہی کو مطلوب اور مقصود و محبوب و معبود بنا لیتا ہے تو اب تو یہ ایک اللہ کا غلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات جو ہیں وہ تو کامل ہیں، تو یہ اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، جو بھی حالات ہیں، خیر اور شر، جو بھی حالات ہیں،
یہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، راضی برضا، راضی بقضا۔ تو جب قضا، اب ظاہر ہے کہ ہم سب جن حالات میں پیدا ہوئے یہ تو قضا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ فلانی روح کو میں فلانے وقت میں فلانے گھرانے میں پیدا کروں گا۔ اب وہ یا گھرانہ تو یا تو بالکل یعنی مالی لحاظ سے کنگال ہوگا۔ آپ دیکھ لیں بعض بچے جو ہے لیبر چائلڈ جو ہے وہ سبق نہیں پڑھ سکتے، اور کبھی خرادیوں کے پاس اور کبھی موٹر میکینک کے پاس باپ انہیں ڈال دیتے ہیں، کبھی درزی کے پاس، کبھی کیا، اور وہ تعلیم نہیں دلوا سکتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بچہ اب ہماری مدد کرے، ہم خود نانے جمی کے محتاج ہیں، اب بچے کو لڑکا ہو گیا ہے تو اس کو کمانا چاہیے۔ تو قضا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اب ہو سکتا ہے آپ کسی وزیر اعظم کے گھر میں پیدا ہو جائیں۔ آج ہمارے ہیں بلاول صاحب، وہ ظاہر ہے کہ وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو ماں باپ دونوں مطلب اقتدار میں بھی تھے اور صاحب جائیداد بھی تھے۔ اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو ان کا اب نصیب ہے، جس طرف وہ جا رہے ہیں اور زندگی کس طرح گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں بھجوایا، نہ لینڈ لارڈ بننے کے لیے بھجوایا، یہ تو سب کچھ رہ جائے گا۔ آپ دیکھ لیں یہ بلاول صاحب کے نانا دادا سب قبر میں لیٹے ہوئے، تو کیا اب ان کا حال ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم کرے۔ ہم تو ان کے مغفرتی کی دعا کریں گے، لیکن کچھ لے جا نہیں سکے وہ، نہ اقتدار میں نہ مال و جائیداد میں، حالانکہ ساری زندگی جو ہے وہ مال و جائیداد اور اقتدار کے پیچھے وہ تاریخ ہے۔ تو میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو میں قبر یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کو آخرکار قبر کے گڑھے میں لیٹنا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکیں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لے، اللہ کے لیے اپنی زندگی خاص کر لے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو اس میں اس کی حالت درست ہو جائے گی۔ حالت درست سے مراد آپ سے میرے خیال سے میں انصاف نہیں کر پا رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حالت آپ ایک تو ذہنی طور پہ آپ پرسکون ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی جو قضا ہے اور جو رضا ہے اس پر آپ راضی رہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہی حالات ہیں، اسی حالات میں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی میں رضا پر راضی ہوں اور میں اللہ کی طرف آگے قدم بڑھاؤں گا، میری منزل اللہ ہے، میں جس حالت میں بھی ہوں میری منزل اللہ ہے۔ تو آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، ایک سکون آ جائے گا، پھر آپ اللہ کی رضا کے جویا ہوں گے اور اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑیں گے۔ اب اللہ کی رضا کیا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ تو آپ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے، پھر اقامت دین کے لیے آپ کوشش کریں گے۔ اقامت دین کا مطلب یہ ہے آپ خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں، عورت کے حساب سے آپ کی ذمہ داریاں محدود ہیں، اور یعنی آپ اپنے آل اولاد اور اپنی ارد گرد، لیکن جو مرد ہیں وہ تو پھر کوشش کرے گا، مرد جو ہے وہ کوشش کرے گا، کیونکہ مردوں کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اقامت دین کے لیے، وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، باہر رہتے ہیں۔ تو اقامت دین وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، کہ تم دین کو قائم کرو۔ اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمیں اقامت دین کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ہم خود اس بگڑے ہوئے معاشرے کا، بھٹکے ہوئے معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور اس پر ہم راضی اور خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے۔ بڑی بری صورتحال ہے، وہ تو ایک الگ یہ ہے، لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ اے ایمان والو، دیکھو اگر تم تقوی کی روش اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نور مقرر کر دے گا، کسوٹی، ایک روشنی۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری حالت درست ہو جائے گی۔
یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ آپ رات کو جب پلنگ پہ جائیں گے تو آپ مطمئن ہوں گے، پرسکون ہوں گے، کیونکہ آپ ایک سارا دن بھر ایک بھرپور جدوجہد میں گزاریں گے، اپنے نفس کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، ادھر ادھر سارے آپ نے کوشش کی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ آج کی دیہاڑی تو لگ گئی میری، اور میں نے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم تھا۔ تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ، یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ اور پھر اگر قرآن میں ہم اسی بات کو اور اگر اس کی ریسرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ کا مثال دی ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کلمہ طیبہ کی۔ اب یہ وہی چیز ہے، دیکھیں ان تتقوا اللہ، لیکن الفاظ اس آیت میں الفاظ اور انداز مختلف ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایسا درخت جس کی جڑیں زمین میں دھسی ہوئی ہیں، مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ ہر دم اپنا پھل دیتا رہتا ہے، ہر دم۔ کوئی درخت آپ نے دیکھا ہے کہ اس پہ سال کے 12 مہینے پھل لدے ہوں؟ تو موسم کے حساب سے ہے۔ مالٹے جو ہیں سردیوں میں اگتے ہیں اور آم جو ہیں وہ گرمیوں کا پھل ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا موسم ہے، لیکن یہ صاحب ایمان شخص جو کہ کلمہ طیبہ کا عامل ہے، سبحان اللہ، جو کہ کلمہ طیبہ کا عامل ہے، اس کے عمل میں ہے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے۔ تو بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ یکفر عنکم سیئاتکم، آپ پہ آپ سدا بہار پھلدار درخت بن جائیں گے، سبحان اللہ۔ مخلوق اور خالق ان دونوں سے آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے، اللہ کی رضا پر آپ راضی ہوں گے۔ اب انسان ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، انسان ہے۔ دیکھیں استغفار ویسے بھی، استغفار پڑھنا جو ہے ویسے بھی سنت رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، دوسری حدیث ہے 100 مرتبہ میں استغفار کا ورد کرتا ہوں۔ اور دیکھیں رسول کی ذات پاک ہونے کے باوجود جو ہے وہ استغفار کرتی ہے، لیکن انسان، میں، آپ، ہم سب گناہ سے پاک نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ معصوم عن الخطا ایک ذات ہے، وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں کلمے کے پڑھنے کے باوجود، لیکن وہ ایسے نہیں ہوتی غلطیاں، وہ شرک نہیں ہوتا، وہ گناہ ہوتے ہیں۔ وقتی طور پہ آپ سے غلطی ہو جائے، نادانی میں ہو جائے، جذبات میں ہو جائے، آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی آپ فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور جو بھی آپ کی غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے بجائے گناہ صغیرہ یا کبیرہ کے کہا ہے کہ تمہیں میں بخش دوں گا، اگر تم تقویٰ کی روش اختیار کر لو گے تو میں تمہارے قصور معاف کر دوں گا، سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے عام طور پہ یہ نیکی کی طرف آنے میں ایک رکاوٹ ہم اپنے لیے یہ بھی بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص داڑھی منڈوا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری تو عام طور پہ زندگی دنیا داری کی سی ہے، ہم گناہ یا ثواب کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بے فکرے
ہو کر زندگی گزارتے رہتے ہیں، ہماری دنیا ہی ہمیں مقصود ہے، محبوب ہے، تو ہم اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی گناہوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ایمان لے آئے، اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر چل پڑے قرآن اور سنت کی روشنی میں، تو پھر اس سے غلطی اگر ہو تو نقطہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں داڑھی شریف کی بات کر رہا ہوں، داڑھی شریف کوئی داڑھی منڈوا رہا ہے تو وہ ویسی میں ایک مثال بیان کروں، یہ اتنی اچھی مثال نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار میں گناہ کو چھوڑوں گا، نیک بن جاؤں گا تو تب داڑھی چھوڑوں گا یا نماز شروع کر دوں گا، گناہوں کو چھوڑ دوں گا تو تب میں نماز روزہ شروع کروں گا۔ تو یہ تو خیر شیطانی بات ہے، نہیں، آپ کو اسی وقت توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر بھی اگر یعنی توبہ کے بعد اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے پر چلنے کے باوجود اگر آپ سے کوئی گناہ یا قصور ہو جاتا ہے، آپ اس کا طریقہ یہ ہے آپ فوراً معافی مانگ لیں۔ دیکھیں گناہ پہ اصرار کرنا مومن کی شان نہیں ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بوجھتے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، وہ پھر بات بدل جاتی ہے۔ گناہ ہوتا ہے، قصور ہوتا ہے، آپ اس پہ توبہ کر لیں، ندامت کا اظہار کریں، پھر نہ کرنے کا عہد کر لیں، اس کی اصلاح کر لیں۔ یہ میں سارا آیات قرآنی کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کر لیں اور معافی مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے گا۔ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ مومن گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، باغی، سرکش، مشرکین، کافر، منافق، ان کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، یعنی اس کے بعد موت کے بعد کوئی دروازہ نہیں ہے۔ ہاں موت سے پہلے جو ہے در توبہ کھلا ہوا ہے، آپ جو بھی ہیں، مشرک ہیں، آپ منافق ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جو پہلے کے گناہ ہیں وہ سب توبہ کے ساتھ معاف فرما دے گا۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے کہ کب یہ بندے میری طرف آتے ہیں اور مجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، میری طرف رخ پھیر کے میرے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتظار میں ہمارے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے اس کے لیے جھک جائیں۔ تو یغفر لکم، اب یہ دیکھیں ساری گارنٹی والی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں تو رب کی رحمت پہ بھروسہ بھی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے، رب کی رحمت کے ہم نہ امیدوار ہیں، نہ اس کے طلبگار ہیں، نہ ہمیں بھروسہ ہے رب کی رحمتوں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ساری گارنٹی کی باتیں کر رہا ہے۔ دیکھیں تین باتیں ہیں، یجعل ان تتقوا اللہ، شرط تقوی، یجعل لکم فرقانا، لائٹ، روشنی، کسوٹی تمہارے لیے مقرر کر دے گا، اور یکفر عنکم سیئاتکم، دوسرا انعام تمہاری حالت درست کر دے گا، بدحالی تم سے ہٹا دے گا، تم خوشحال ہو جاؤ گے، ماشاءاللہ۔ ویغفر لکم، پھر بھی دوران ایمان، دوران سفر کوئی غلطی ہوتی ہے، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، میں بخشنے والا مہربان ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ ویغفر لکم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، آپ میرے بندوں کو خوشخبری دیجیے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں تو بخشنے والا مہربان ہوں اور میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں اور بہت اچھی باتیں ہیں اور بہت پر امید ہیں اور خوشخبری ہے اس میں۔ دیکھیں
آپ کا کیا آتا جاتا ہے؟ آپ کا کیا بگڑے گا کہ آپ اگر تقوی کی روش اختیار کر لیں، رب کو منزل بنا لیں؟ دنیا تو آپ سے نہیں جائے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے. میں کون ہوتا ہوں گارنٹی دینے والا؟ اللہ تعالیٰ نے جو گارنٹی ہے کہ دیکھیں، جو رب سے رخ پھیر لیتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. جو رب سے پھر جاتا ہے، رب کی نافرمانی اختیار کر لیتا ہے، سرکشی اختیار کر لیتا ہے، صرف دنیا ہی کے طالب بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی کہتا ہے کہ میں ان کا حصہ جو ہے، جو میں نے لکھ دیا ہے، وہ بغیر کسی کٹوتی کے ان کو دوں گا. تو یہ تو شیطانی خیال ہے کہ میں اگر بندہ مومن بن جاؤں گا، صاحب تقوی بن جاؤں گا، تو میں پریشان حال ہو جاؤں گا، میرا رزق جو ہے وہ کم ہو جائے گا. یہ تو شیطان ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر کا حکم دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی باتیں. یہ بے حیائی کی بات ہے کہ آپ یہ یعنی کچھ کمی کے اندیشے سے آپ راہ تقوی نہیں اختیار کرتے. یہ بڑی بے حیائی ہے، یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ آپ رب پر اتنا بھروسہ نہیں ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تو بڑا واسع المغفرہ ہوں، میں بڑے وسیع ذرائع والا ہوں، بڑا رحیم ہوں، کریم ہوں. اللہ تعالیٰ جو کافروں کو جو یہاں پہ رزق دے رہا ہے، یہ مومنوں کی وجہ سے دے رہا ہے. ایک مہلت کا وقت ہے تو یہاں سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے. تو آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ میں اگر اللہ کی طرف رجوع کر لوں گا تو میرا رزق جو ہے وہ کم ہو جائے گا. یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک اچھا بہرحال تو دیکھیں یہ بڑی امید افزا آیت ہے. تو بہرحال باقی تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے. تو کوئی شیطانی خیال دل میں نہ لائیں. مختصر خلاصہ میں بیان کروں، کوئی شیطانی خیال دل میں نہ لائیں. اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ زندگی کر لیں اور اللہ سے معافی مانگیں غلط مقاصد باطلہ کی، اور اللہ کو مقصود بنا لیں، اللہ کو محبوب بنا لیں، اللہ کے راستے پر قرآن اور سنت کے مطابق چل پڑیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل آپ پہ کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. جی ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک کسوٹی مقرر کر دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری بدحالی دور کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان
تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔